اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ڈائلاگ یعنی مکالمہ اور کنورسیشن یعنی گفتگو کیا ہے اور اس میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ عملی طور پر تو یہ دونوں ایک ہی ہیں، لیکن اس کی تشریحات مختلف کی جاتی ہیں، اور جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ان کے ذریعے سے آپ کو کسی بھی زبان سیکھنے میں بہت مدد ملتی ہے، بہت تیزی سے آپ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ عملی طور پر استعمال سیکھ رہے ہوتے ہیں، ورڈ آرڈر یعنی الفاظ کی ترتیب سیکھ رہے ہوتے ہیں، ماضی حال اور مستقبل کا استعمال سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور مختلف طرح کے ایکسپریشنز یعنی اپنی بات کا مختلف طرح سے اظہار کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بہت فائدہ مند ہے، لیکن کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ڈائلاگ یعنی مکالمہ اور کنورسیشن یعنی گفتگو کا فرق جان لیتے ہیں، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دی جائے۔ تو اس حوالے سے ڈائلاگ کی تشریح میں ایک چیز کا ذکر آنے لگا ہے، وہ بھی ابھی ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ ڈائلاگ یعنی مکالمہ۔ Dialogue is a written or spoken conversational exchange between two or more people. A conversation between two or more people as a feature of a book, play or film. Play اور film لال رنگ سے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ Dialogue یعنی مکالمہ is a written تحریر کیا ہوا اور spoken یا عملی طور پر بات کر کے جیسے کرتے ہیں آپ کسی دوسرے سے اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں یا کسی دوسرے کی بات سنتے ہیں، اسپوکن یعنی کنورسیشنل ایکسچینج جو کہ بات چیت کا تبادلہ ہے بٹوین ٹو اور مور پیپل جو دو یا دو سے زیادہ افراد کے بیچ میں ہو۔ A conversation between two or more people as a feature of a book, play اور film یا ایسی بات چیت کا تبادلہ جو کہ دو یا دو سے زیادہ افراد کے بیچ میں ہو اور وہ فیچر ہو یعنی ایک حصہ ہو کسی کتاب کا، کسی پلے کا یا کسی فلم کا۔ پلے ہم عام طور پہ ڈرامہ کہتے ہیں، ڈرامہ بھی انگریزی کا لفظ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پلے اور فلم سے کیا مراد ہے۔ فلم بالکل وہی فلم جو کہ عام اصطلاح میں جیسے جانی جاتی ہے، یعنی کسی فلم یا ڈرامے کا جو اسکرپٹ ہوگا وہ بھی ڈائلاگ ہی کہلائے گا۔ تو پلے اور فلم ہم نے یہاں لال رنگ سے کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ یہ بہت اہم موضوع تھا اس موقع پر بتانے کے لیے۔ بہت سے ایسے لوگ جو انگریزی کے کورسز کرواتے ہیں، آپ کو انگریزی سیکھنے کے حوالے سے معلومات فراہم کرتے ہیں یا مختلف ٹپس دیتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے انگریزی سیکھیں تو آپ کی انگریزی بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ ان میں سے اکثر کو دیکھا کہ وہ یہ مشورہ دیتے ہیں نئے سیکھنے والوں کو کہ آپ کوئی پلے یا کوئی فلم یعنی کوئی ڈرامہ یا فلم آپ دیکھیں، آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، یوٹیوب پر سرچ کریں اور کوئی انگریزی فلم دیکھیں، اس سے آپ کی انگریزی بہت اچھی ہوگی۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے، جس بھی موضوع پر کام کرنا ہے، اپنی آخرت کو مد نظر رکھ کر کرنا ہے۔ اس اعتبار سے فلمیں دیکھ کر یا ڈرامے دیکھ کر اپنی زبان کو اگر آپ بہتر کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس سیکھنے کے عمل میں آپ گناہ گار ہوں گے، نظر کی حفاظت نہیں ہو سکے گی، غیر شرعی چیزیں آپ کے کان سنیں گے، آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا، آپ کے ایمان اور عمل پر بھی اس کا منفی اثر پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ ایک کام کو کرنے کے لیے اگر آپ غلط رستہ اختیار کریں گے تو اس کے اثرات بھی پھر باقی رہیں گے۔ تو اس حوالے سے ہم سختی سے اس مشورے کو، اس ٹپ کو یا اس ذریعے کو اختیار کرنے کو رد کرتے ہیں، اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور سیکھنے والوں کو اس سے منع کرتے ہیں۔ بہت بہتر ہے کہ آپ صرف جائز مواد کے ذریعے سے ہی اپنی کسی صلاحیت کو بہتر کریں، آپ کتابیں پڑھیں، آپ اس تحریر کو لکھیں جو آپ نے پڑھی ہے، آپ اس کو اونچی آواز میں ریڈ کریں، اس کا مطالعہ کریں، آپ کے کان بھی اس کو سنیں گے، آپ جب اس کو رائٹ کریں گے تو آپ کے ہاتھ اس کو لکھیں گے، آپ جب اس کو بار بار دہرائیں گے تو آپ کی پروننسیشن اور ایکسنٹ بھی خود سے بہتر ہوتا جائے گا، جس کے حوالے سے ہم نے پہلے ٹنگ ٹوسٹرز بھی کور کیے۔ تو یہ مختصر تشریح ہے ڈائلاگ کی۔ آگے چل کے ہم کنورسیشن کو دیکھ لیتے ہیں، اور ہم نے شروع میں ذکر کر دیا کہ بنیادی طور پر یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ اسی حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ڈائلاگ کی تشریح کے اندر کنورسیشن یہ الفاظ 2 دفعہ آئے ہیں، اور اگلا جو لفظ ہم نے دیکھنا ہے وہ کنورسیشن ہی ہے، یعنی ڈائلاگ اور کنورسیشن بنیادی طور پر ایک ہی چیز ہیں، فرق جان رہے ہیں تاکہ کسی طرح کا بھی کنفیوژن دور ہو جائے۔ اور اسی تناظر میں ہم نے پلے اور فلم کے حوالے سے وضاحت کر دی کہ انگریزی زبان سیکھنے، اس کو بہتر بنانے کے حوالے سے جو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ انگلش فلمیں دیکھیں یا ڈرامے دیکھیں اور اس کے ذریعے سے اپنی سن کر سمجھنے کی صلاحیت کو بہتر کریں، تو ہم اس سے بالکل آپ کو واضح طور پر یہاں منع کر رہے ہیں۔ کنورسیشن یا گفتگو۔ Conversation is interactive communication between two or more people. A talk
especially as informal one between two or more people. Conversation جو ہے وہ ایک انٹریکٹیو یعنی دو طرفہ جیسے آپ کہہ لیں کمیونیکیشن ہے، رابطہ ہے between two or more people جو کہ دو یا دو سے زیادہ افراد کے بیچ میں ہو. A talk کہتے ہیں بات کرنے کو، یعنی ایک بات. اسپیشلی an informal one جو کہ عام صورتحال میں کی جائے، کسی باقاعدہ طور پر کسی فارمل سچویشن میں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ابھی سرکاری ماحول میں بات ہو رہی ہے، اس طرح کی نہ ہو. بٹوین ٹو اور مور پیپل جو دو یا دو سے زیادہ افراد کے بیچ میں ہو، یعنی کہ گفتگو. تو بنیادی طور پر ڈائلاگ جو ہے عام طور پر کسی کتاب کا، کسی تحریری ڈاکومنٹ کا حصہ ہو سکتا ہے جس میں کہ دو یا دو سے زیادہ افراد کا آپس کا جو مکالمہ ہے، جو کنورسیشن ہے، وہ تحریر کی گئی ہو. اور کنورسیشن جو ہے وہ عام بات چیت ہے. تو اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ دونوں بنیادی طور پر ایک ہی موضوع ہے، یعنی دو یا دو سے زیادہ افراد کی آپس کی بات چیت. تو اس حوالے سے آگے چل کے ہم منفرد طریقے سے اس کی پریکٹس کرنے لگے ہیں، اور امید کریں گے کہ جو ہدایات دی جائیں گی اس پر آپ عمل کریں گے، اور یہ سارے مکالمے آپ نوٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے چلیں گے، تاکہ آپ کی لکھنے کی بھی ساتھ مشق ہوتی جائے، جو کہ دراصل اس کورس کا موضوع نہیں ہے. لیکن صحیح طور پر اس کورس کو کور کر کے آپ کو اگر ریڈنگ اور رائٹنگ امپروو کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے تو اس سے بھی آپ کو بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے.